اگر ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے، بیمار پڑ جائیں، بخار میں ہے، انگلی کٹ گئی، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کرو اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی، ان کو ہم نے اپنے ان کے ایمان کی اصلاح نہیں کی، ہم نے ان کو نماز کی دعوت نہیں دی، ان کی آخرت کو نہیں سنوارا، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن جب یہ ہمارے بچے جہنم کے ایندھن ہوں گے، اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ محترم بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج کی اس مجلس میں مفاتیح الرزق، رزق کی کنجیاں، ہم روزی کیسے حاصل کریں، ہماری روزی میں، کمائی میں خیر و برکت کیسے آ سکتی ہے، اس تعلق سے تقریباً 20 پوائنٹس میرے پاس ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ان میں سے چند اہم نکات کی روشنی میں میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ روزی روٹی کا مسئلہ ہر انسان کی زندگی کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بسا اوقات ایک انسان روزی روٹی کے مسئلے میں حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ بسا اوقات ایک انسان روزی روٹی کے مسئلے میں اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان مطلق پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، بس اس کو مال کمانا ہے، کہیں سے بھی آئے۔ اس کی زندگی کا ایک خواب ہے، اس کی زندگی کا ایک ٹارگیٹ ہے، مجھے اتنی پراپرٹی بنانا ہے، مجھے اتنے گھروں کا مالک بننا ہے، مجھے اتنی جائیداد بنانا ہے۔ وہ اپنا ٹارگیٹ، اپنا خواب پورا کرنے کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز کھو دے گا۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ روزی روٹی کے معاملے میں ہم اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں۔ ہماری روزی مقدر ہے،
اور جیسے ہماری موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہماری روزی بھی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، جیسے انسان کی موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو پا کر کے رہتی ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے، ویسے ہماری روزی بھی ہماری پیچھا کرتی ہے۔ جو مقدر کی روزی ہے، جب تک ہماری روزی کا ایک دانہ بھی باقی ہے اس وقت تک ہم دنیا سے نہیں جا سکتے، یہ یقینی ہے۔ اس لیے اپنی مقدر کی روزی حاصل کرنے کے لیے ہمیں حرام راستے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، حلال طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہماری روزی میں خیر و برکت کیسے حاصل ہوگی؟ رزق کی کنجیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے رزق حاصل کرنے کے لیے، روزی میں خیر و برکت پانے کے لیے ایمان اور تقوی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایمان اور تقوی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس سے؟ مومنوں اور متقیوں سے۔ ہم غور کریں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، ملحدوں کو، زندیقوں کو، بے دینوں کو، گمراہوں کو، ہر ایک کو اللہ روزی دے رہا ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سے زیادہ وہ روزی حاصل کر رہے ہیں، ان کی دنیا جنت بنی ہوئی۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی روزی ہر ایک کو نوازا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، ہر مخلوق کی روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، ہر ایک کو اللہ نوازا۔ زمین کے جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، سانپ بچھو کو، موذی جانوروں کو، جن کو ہم روزی نہیں دینا چاہتے ان کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ ہم کیسے یہ بھول جاتے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنے والے، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روزی سے محروم کر دے گا؟ ہمیں رب کی ذات پر یقین نہیں۔ زمین میں جب سب کو اللہ اپنی روزی دے رہا ہے، اپنے رزق سے اللہ سب کو نواز رہا ہے، تو اگر ہم مومن اور متقی ہیں تو کیا اللہ اپنی روزی سے ہم کو محروم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنوں اور متقیوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہیں، متقی ہیں، تو ہم تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آسمان سے بارشیں ہوں گی اور زمین سے اناج اور غلہ پیدا ہوگا، خوشحالی اور ترقی آئے گی۔ تو یہ ایمان اور تقوی، یہ رزق میں خیر و برکت کا بنیادی سبب ہے۔ سورہ طلاق کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ سے ڈرے، تقوی کی زندگی گزارے، تو اللہ کا وعدہ ہے، دو وعدہ، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل اور پریشانی سے باہر نکال دے گا،
زندگی کی مشکلات سے اللہ اس کو نجات دے دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, اس کے تصور اور خیال میں بھی نہیں آ سکتا ہے. کہاں سے اللہ ان کو روزی دے رہا؟ روزی دینے والا اللہ ہے. جب بندہ اللہ سے ڈرے گا, اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان اور تقوی ہو. کیسا تقوی؟ تقوی کیسا ہو؟ اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں کہیں بھی رہو, مسجد میں ہے, دکان میں ہے, مکان میں ہے, بازار میں ہے, دن کے اجالے میں ہے, رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہے, بند کمرے میں ہے, دوستوں میں ہے, فیملی میں ہے, کہیں بھی ہے, اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے. دیکھنے والا کوئی نہیں, ہم لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہیں, لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ جس رب کے سامنے مجھے ایک دن کھڑے ہونا ہے, میری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے, وہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقوی ہے. اگر یہ تقوی کا معیار ہمارے پاس ہو جائے تو اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد, اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا وعدہ ہے ایسے متقیوں کے. ذرا سوچو, موبائل فون کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کی بہترین سہولتیں ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے موبائل فون کا ڈاٹا ڈیلیٹ کر لیں گے اور اس کے اندر جو بھی ہے اس کو ہم لوگوں کی نظروں سے چھپا لیں, ہم محفوظ ہو جائیں گے, بچ جائیں گے. لیکن کیا ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ رب العالمین جو کل قیامت کے دن ہماری زبانوں پر تالا لگا دے گا, ہماری زبانوں پر مہر لگا دے گا, اور ہماری یہ آنکھیں جن آنکھوں سے دنیا میں ہم دنیا کے مناظر دیکھتے ہیں, وہ کان جس سے ہم سنتے ہیں, وہ ہاتھ جس سے ہم پکڑتے ہیں, وہ قدم جس سے چل کر کے جاتے ہیں, کل قیامت کی دن ہماری یہ اعضاء ہمارے ہی خلاف گواہی دیں. آج دنیا میں ہماری زبان بات کرتی ہے, ہمارے اعضاء خاموش رہتے. کل قیامت کی دن ہماری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ہمارے تمام اعضاء گفتگو کریں گے, بات کریں گے, ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے. اس وقت کو ہم یاد کریں, اس وقت ہم رب العالمین کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اے لوگو, آج کے دن, قیامت کے دن ہم تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر تمہارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو, اس لیے اصل تقوی یہی ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایمان اور تقوی ہماری روزی میں خیر و برکت حاصل کرنے کا بڑا بنیادی ذریعہ ہے. اس لیے ہم اپنے اندر ایمان جو رب کو مطلوب ہے, کامل ایمان, مثالی ایمان, پختہ ایمان اور تقوی کا اعلیٰ معیار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہے. ضرور اس تقوی کی وجہ سے, اس ایمان کی برکت سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشگوار پرسکون زندگی عطا کرے گا, اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی جنت کی نعمتوں میں ہمیں حاصل ہوگی اگر ہم ایمان اور تقوی اپنے اندر پیدا کریں. رزق میں خیر و برکت کا دوسرا اہم سبب, دوسری کنجی نمازوں کی پابندی ہے. نماز ایک مسلمان پر توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ. ایک مسلمان
اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت جو کبھی بھی کسی بھی حال میں ہم سے معاف نہیں. صحابہ کرام جنگیں کرتے تھے، سامنے دشمنوں کی جماعت ہوتی تھی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے. نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کے لیے چھوٹ نہیں. وہاں بھی نماز ہے اور اس نماز کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، خوف کی نماز. مسلمان کی فوج کو دو حصے بنائے جائیں گے، آدھی فوج کافروں کے مقابلے میں رہے گی اور آدھی فوج جا کر کے نماز پڑھے گی، لیکن نماز کے لیے چھوٹ نہیں. غزوہ خندق کا موقع ہے، مسلسل محاصرہ چل رہا ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مقابلہ جاری ہے، محاصرہ جاری ہے، سورج ڈوب گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. آپ کی زندگی میں غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کی پیشانی زخمی کی گئی. آپ نے اس ظالم قوم کے لیے بد دعا نہیں کی. طائف کے سفر میں پتھروں سے مار مار کر آپ کو لہو لہان کیا گیا، لیکن آپ نے اس دشمن قوم کے لیے ہدایت کی دعا مانگی ہے، بد دعا نہیں کی. لیکن آپ کی زندگی میں جب آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، وقت پر عصر کی نماز ادا نہیں کر سکے، سورج ڈوب گیا، نبی کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے لیے آپ نے بد دعا کی. ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونی عن الصلاۃ الوسطی. اللہ ان ظالموں کی قبروں کو، ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے صلاۃ وسطی عصر کی نماز سے مجھے غافل کر دیا. میرے بزرگ اور دوستو، یہ نبی کی زندگی میں نبی کو نماز کی یہ فکر. جنگ کا موقع ہے، نماز چھوٹ گئی ہے، لیکن پھر بھی فکر ہے، ٹینشن. ہماری بھی نمازیں چھوٹتی ہیں، ہماری بھی نمازیں چھوٹتی ہیں. دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں، موبائل فون استعمال کرتے ہوئے، گھر کے کام کاج میں، دکان میں بزی ہو کر کے، لیکن ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، کتنی ضائع ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں نمازوں کے چھوٹنے پر کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اے لوگوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، مجھے نماز سے سکون ملتا ہے. یہ نماز کی پابندی ایک مسلمان کی زندگی میں آ جائے، یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں اللہ خوشحال زندگی دے گا، اپنے رزق سے اللہ نوازے گا، ہماری کمائی میں خیر و برکت دے گا اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے، اس پر جمے رہیے. ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کرنے کے بعد روزی کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور روزی میں بڑا گہرا تعلق ہے. جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم نہیں کر سکتا. حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں اذا اقمت الصلاۃ اتاک الرزق من حیث لا تحتسب. اگر تم نماز کی پابندی کرو تو تمہارے پاس روزی ایسی جگہ سے آئے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے مومن پرہیزگار نمازی بندے کو اپنے رزق سے محروم کر سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنا رزق، اپنی روزی کافروں کو، مشرکوں کو،
بے دینوں کو، اللہ گمراہوں کو، جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ ایسوں کو اپنی روزی دے رہا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کو پکارنے والے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، کیا اللہ ہمیں اپنی روزی سے محروم کر دے گا؟ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ضرور اللہ کا وعدہ ہے تمہارے پاس ایسی جگہ سے روزی آئے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود نمازوں کی تو پابندی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ان کے بیوی بچے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم خود نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے بچے بھی نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے ہماری اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے کہ صرف ہمیں اپنے بیوی بچوں کی دنیا کی فکر نہیں کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی دنیا سے کہیں زیادہ ان کے دین و ایمان کی فکر کرنا، ان کی آخرت کی فکر کرنا۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم کی آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ کو پٹرول سے، کوئلے سے بھڑکایا جاتا ہے، اسے روشن کیا جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو انسانوں اور پتھر سے اسے بھڑکایا جائے گا، جہاں پر عذاب دینے کے لیے سخت بے رحم، سخت دل فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے، بیمار پڑ جائیں، بخار میں ہیں، انگلی کٹ گئی، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کرو اگر ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی، ان کو ہم نے اپنے ان کے ایمان کی اصلاح نہیں کی، ہم نے ان کو نماز کی دعوت نہیں دی، ان کی آخرت کو نہیں سنوارا، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن جب یہ ہمارے بچے جہنم کے ایندھن ہوں گے، اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو ہمیں ان کی دنیا سے کہیں زیادہ ان کے دین، ان کی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج بہت سارے لوگ دیکھیے، ہاں اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے، اگر تم نماز کی پابندی کرو گے تو روزی کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم تم کو روزی ایسی جگہ سے دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم روزی کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے، کمائی کے پیچھے پڑ کر کے نمازوں کو ضائع کر دیتے، جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تم نماز کی پابندی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی پہچان کیا بیان کرتا ہے؟ سورہ نور میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کچھ لوگ اللہ والے ایسے ہیں جنہیں ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کی خرید و فروخت، ان کی دنیا کی مصروفیتیں، دنیا کی مشغولیت کیسی بھی ہو، انہیں اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ وہ کہیں بھی رہے، کتنا بھی مصروف ہو، لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لیتے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کان فی محنت اہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، گھریلو کام کاج میں آپ ہاتھ بٹاتے ہیں، حصہ لیتے ہیں۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ،
لیکن آپ گھر میں کتنا بھی مصروف ہو، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ گھر سے سیدھے نکل کر آپ مسجد چلے جاتے ہیں، نماز کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا کردار ہے۔ دنیاوی مصروفیت، کاروبار، بزنس، یہ سب ایک طرف، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز مقدم۔ ہم نماز چھوڑ کر کے کاروبار کریں گے، دنیا کے پیچھے پڑیں گے۔ یاد رکھو روزی کا مالک اللہ ہے۔ ہم اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے علم اور ہنر سے روزی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ دن بھر ہم اپنی دکان پر بیٹھے رہیں، ایک منٹ کے لیے بھی دکان چھوڑ کر کے باہر نہ جائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو آج کے دن ہمیں روزی دینا منظور نہیں ہے تو ہم رزق کا ایک دانہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ رزق کے فیصلے زمین پر نہیں، رزق کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو تمہاری روزی آسمان میں ہے، آسمان میں رزق، آسمان سے تم پر روزی نازل ہوتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے روزی کے پیچھے پڑ کر کے، کمائی کے پیچھے پڑ کر کے ہم اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو بے نیازی سے، تونگری سے، مالداری سے بھر دوں گا، اور تیرے فقر و محتاجگی کو، تیری غریبی کو، تیری پریشانی کو ختم کر دوں گا۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا، عبادت کے لیے وقت نہیں دیا، کاروبار کے پیچھے پڑا رہا، تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، لیکن تیری زندگی کے مسائل، تیری پریشانیاں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، کاروبار کے ٹینشن، کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے، کھیتی باڑی میں لگ کر کے انہیں نماز کے لیے فرصت نہیں ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک دن بھر کام کر رہے، محنت کر رہے، ہمیشہ کاروبار کا ٹینشن۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود ان کی زندگی کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، ان کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا، مسائل کو حل کرنے والا، مدد کرنے والا، روزی دینے والا اللہ تعالی۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے ہم اپنی کوشش سے روزی حاصل کرنا چاہتے نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وقت پر ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے گھر میں آئیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنی رزق سے نوازے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ خاص طور پر عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی یہ بہت مشکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز یہ بہت بھاری۔ ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا۔ ہم ظہر، عصر، مغرب کسی طرح پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نمازیں میں ہماری مسجدیں عام طور پر خالی رہتی۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، رزق میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ نماز کی پابندی۔ ہم کہیں بھی رہے ہم وقت پر نماز ادا کر لیں۔ اور تیسری چیز اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، رزق میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے تیسری جو اہم چیز ہے وہ صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو. روزی میں برکت اور عمر میں برکت. دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر انسان کی یہ چاہت، ہر انسان کی یہ خواہش کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ خوشحال زندگی گزارے اور لمبی عمر پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین نسخہ بتایا، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے. رشتوں کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا رشتہ دار ہم سے بھاگ رہا ہے، ہم اس سے قریب ہو رہے ہیں. ہمارا رشتہ دار ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہمارا رشتہ دار ہم سے بدسلوکی کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، ہم اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں. ہمارا رشتہ دار ہمیں پسند نہیں کرتا ہے، ہمارے پاس آنا نہیں چاہتا ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی مجلسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، اس کے گھر آنا جانا کرتے ہیں. یہ رشتوں کو جوڑنا ہے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ بدلہ ہے. ہمارا بھائی ہم سے اچھا ہے تو ہمیں اچھے، وہ ہم سے دور ہے تو ہم بھی اس سے بہت دور ہو گئے. کبھی اگر بھول کر کے کسی تقریب میں اگر ہم کو یاد نہیں کیا تو ہم جان بوجھ کر کے اس کو بلا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رشتہ جوڑنا ہے؟ یہ تو بدلہ ہے. اور آج ہر شخص اس مزاج میں، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس فارمولے پر عمل کرتا ہے، میں کسی سے کم ہوں. آج دنیا والے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں. اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ اگر مجھ سے بات نہیں کرنا پسند کرتا ہے، میں کیوں اس سے بات کروں؟ میں اس کے سامنے جھکوں؟ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ ایسا فارمولہ ہے جس سے نفرتیں اور دوریاں بڑھتی جائیں گی. رشتوں کو جوڑنے کا فارمولہ کیا ہے؟ رشتوں میں محبت بانٹنے کا فارمولہ کیا ہے؟ دلوں کو فتح کرنے کا نسخہ کیمیا کیا ہے؟ وہ نسخہ قرآن میں اللہ ذکر فرماتا ہے. سورہ فصلت جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ نے فرمایا نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تم برائی کا جواب بھلائی سے دو، برائی کا جواب بھلائی سے دو تو جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ نسخے کیمیا ہے. برائی کا جواب بھلائی سے، نفرت کا جواب محبت سے، ظلم کا جواب انصاف سے، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے، بد اخلاقی کا جواب حسن اخلاق سے. یہی نسخے کیمیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کے دعوت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، وہی لوگ آپ کے عقیدت مند ہو گئے، آپ کے قریب جمع ہو گئے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخے پر عمل کیا. جو لوگ آپ کے جانی دشمن تھے وہ آپ کے عقیدت مند بن گئے، آپ کے جگری دوست ہو گئے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ صلہ رحمی ہے، یہ رشتوں کو جوڑنا ہے. اور جو رشتوں کو جوڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رشتوں کو جوڑنے والوں کے لیے دو بشارت. ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا اور دوسرے اس کی عمر میں برکت دے گا. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. چوتھا نسخہ رزق میں خیر و برکت کا، چوتھا نسخہ اللہ رب العالمین پر توکل. توکل علی اللہ،
اللہ پر بھروسہ، ہر حال میں ہم اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ ہی سب کچھ کا مالک ہے، سارے اختیارات، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. یہ دنیا کے ولی پیر بزرگ، آج ہمارا بھروسہ اللہ سے ہٹ کر ان دنیا کے فقیروں اور بزرگوں، ولیوں اور درگاہوں اور مزاروں اور آستانوں سے جڑ گیا. یہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ خود محتاج ہیں، یہ کمزور. اللہ کی ذات بے نیاز، اللہ غنی. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا بھر کے لوگوں، تم سب اللہ کے دربار کے محتاج ہو، بھکاری ہو. اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ بھکاری ہیں اللہ کی طرف، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، جتنے بھی ہیں سب کو اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. آپ نبیوں کی پوری تاریخ دیکھیے، نبیوں کی سیرت پڑھتے جائیے، نبیوں نے بھی مشکلات میں، پریشانیوں میں رب کو پکارا. وہ بھی اس عقیدے کے ساتھ، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، مشکلات کو دور کرنے والا، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے انہوں نے رب العالمین کو پکارا. یونس علیہ السلام ظلمات، تاریکی میں، اندھیروں میں، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تین اندھیروں میں ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ کو پکارتے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کی پکار کو سنا اور ان کی مدد کی اور صحیح سالم ان کو ساحل سمندر پہنچایا. میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا اس کے لیے وعدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، کون ہے اسے نقصان پہنچائے؟ کوئی کیا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج ہمارا بھروسہ دھاگے پر ہے، ہمارا بھروسہ تعویذ اور گنڈوں پر ہے. ہم ان ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق شیئا وکل الیہ. جو شخص کسی چیز پر بھروسہ کر کے اس کو پہنتا ہے، لٹکاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تیرا بھروسہ تعویذ پر ہے، تیرا بھروسہ دھاگے پر ہے، تیری بیماری دور کرنے والا وہ ہے تو وہی تیری بیماری کو دور کرے. اللہ اس کو حوالے کر دیتا ہے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مسند احمد کی مشہور حدیث، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ اللہ تمہیں بھی ویسی ہی روزی دے گا جیسے اس پرندے کو روزی دیتا ہے جو خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، دن بھر کھیتوں میں، باغوں میں اپنی روزی کو تلاش کرتا ہے، اور جب وہ شام میں واپس لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کر کے واپس لوٹتا ہے. اس حدیث کے اندر ہمیں توکل کا مفہوم بھی بتایا گیا ہے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا میننگ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، صوفیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ بیمار ہو گئے، شفا دینے والا اللہ ہے، دوا علاج کی ضرورت نہیں ہے. بیماری دینے والا اللہ تو شفا دینے والا بھی اللہ ہے. وہ دوا کا استعمال نہیں کرتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، علاج کرانا پسند نہیں کرتے، وہ اسے توکل کے خلاف سمجھتے. پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں.
پرندے بھی صبح خالی پیٹ نکل کر کے دن بھر اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ جب شام میں ان کو واپس لوٹاتا ہے تو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ تو روزی کی تلاش میں وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ یہ توکل کا مطلب ہے کہ ہم بیمار ہو گئے تو دوا کرائیں، ہاسپٹل جائیں، علاج کرائیں، دواؤں کا استعمال کریں، اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کریں۔ اللہ چاہے گا تو اس بیماری سے مجھے شفا دے گا، اللہ چاہے گا تو اس دوا میں تاثیر پیدا کرے گا اور یہ دوا میری بیماری سے شفا کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارا بھروسہ دواؤں پر نہ ہو، ہمارا بھروسہ ڈاکٹر پر نہ ہو، ہمارا بھروسہ ہاسپٹل پر نہ ہو، بلکہ بھروسہ ہم اللہ پر رکھیں گے، لیکن یہ سبب اپنائیں گے۔ دوا، ڈاکٹر، یہ سب ذریعہ اور سبب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک موقع پر کافروں کی ایک بہت بڑی جماعت، بہت سارے قبائل کے لوگ مل کر کے ایک لشکر جرار کے ذریعے، ایک بہت بڑی فوج کے ذریعے مدینے پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن مسلمان ڈرے نہیں، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار اور کارساز ہے۔ یہی وہ دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام یہی دعا پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا اور وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، یہ دعا پڑھ کر کے نکلے، ہم خود پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی گھر سے باہر جاتے ہوئے تاکید کر کے ان کو پڑھا کر کے بھیجیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی آسان دعا ہے بسم اللہ۔ اس دعا کے اندر 3 جملے ہیں، ایک بسم اللہ اور دوسرے توکلت علی اللہ اور تیسرے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا 3 فائدہ ہے۔ جب یہ بندہ یہ دعا پڑھ کر کے نکلتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے اللہ کی طرف سے، ہدیتا کفیتا اقیتا وتنحى عنہ الشیطان، تجھے اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی، اب تیری مدد کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اس لیے کہ تو اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر اللہ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہدیتا کفیتا وقیتا، اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا۔ اب کوئی بھی جنات، انسان، شیطان، جانور، کوئی بھی مخلوق تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو ہر شر سے بچا لیا گیا۔ کتنی جامع دعا ہے، خاص طور پر اس حادثاتی دور میں جہاں ہر طرف مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، حادثات ہیں، ایسے زمانے میں ہر شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت اور اپنے بچوں کو تاکید کر کے یہ دعا پڑھا کر کے ہم بھیجیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ویسی ہی روزی دیتا ہے جیسے ان پرندوں کو روزی دیتا ہے جو خالی پیٹ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر کے واپس اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور نسخہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ شکر گزاری ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، انسان بڑا ناشکرا ہے۔
زندگی بھر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازا، تھوڑی سی زندگی میں تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی تو ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ مہینے کے 20 دن اچھا کماتا ہے، اگر ایک ہفتہ اگر کچھ کاروبار متاثر ہو گیا تو فوراً ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کھلایا، نعمتوں سے نوازا، کچھ تکلیف آ گئی، کوئی فصل خراب ہو گئی، اس کی امید کے مطابق اس کو اناج اور غلہ حاصل نہیں ہوا، اللہ کی ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، شکر گزاری یہ خیر و برکت کا بڑا کامیاب نسخہ ہے، اور ناشکری یہ ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں اعلان کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم شکر گزاری کرو گے، میرے شکر گزار بندے بنو گے تو ہم تم کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے، لیکن اگر تم ناشکری کیے تو یاد رکھو ناشکروں کے لیے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور ناشکروں پر اللہ عذاب بھیج کر کے ان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قریے کی مثال بیان کی، ایک خریا جن کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی خوشحالی تھی، اللہ ساری نعمتیں دیا ہے اور امن اور سکون کی زندگی، لیکن ان کے اندر ناشکری آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قریے کی مثال بیان کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بڑے اطمینان اور امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک تو امن و سکون کی نعمت ان کو حاصل تھی، اور دوسرے یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر چہار جانب سے اللہ ان کو روزی بھیج رہا تھا۔ خوشحال زندگی، ایک تو سکون کی زندگی اور دوسرے خوشحالی کی زندگی، لیکن ان کے اندر ناشکری آ گئی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا مزہ چکھایا۔ جن کے پاس خوشحالی تھی، طرح طرح کی نعمتوں میں وہ پل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے ترسا دیا، بھوک کی زندگی گزارنے لگے۔ والخوف، اور اللہ تعالیٰ نے امن و سکون کو چھین کر کے ان کو خوف میں ڈال دیا، ڈر ڈر کے زندگی گزارنے لگے۔ بڑے امن کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین کر کے خوف میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، کبھی بھی ہماری زندگی میں ناشکری نہیں آنی چاہیے۔ ہم تکلیف میں بھی رہیں، پریشانی میں بھی رہیں، تو اپنے سے زیادہ تکلیف اور مجبور میں مبتلا انسان کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، مجھے تکلیف میں رکھا ہے، لیکن مجھے فلاں سے بہتر بنائے۔ میں بھی تکلیف میں ہوں، لیکن مجھ سے بھی زیادہ تکلیف اور مجبوری میں لوگ ہیں۔ اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو ہم دیکھیں دنیا میں ہم سے بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ اگر ایک ہفتہ ہم بیمار ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں زندگی بھر دوائیں لے رہے ہیں، ہاسپٹلوں کو پھر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کیسے کیسے مجبور لوگ ہیں۔ اگر ہماری آمدنی کم ہے، ہماری کمائی کم ہے، ہم دیکھیں ہم سے کم لوگ بھی تنخواہ لینے والے ہیں جن کی آمدنی بہت مختصر ہے، بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ انسان تکلیف میں بھی اگر ہے تو اپنے سے زیادہ تکلیف دہ انسان، مجبور والے انسان کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو مجھے فلاں سے بہتر بنایا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ دنیا کے معاملے میں کبھی بھی اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مجبور، اپنے سے زیادہ کمتر انسان کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بنایا۔ آج ہمارے اندر ناشکری کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے اندر ناشکری اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری نظر ہمیشہ اپنے سے بڑوں پر ہوتی ہے۔ ہم بڑے لوگوں سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں،
فلاں 2 گھر کا مالک ہو گیا، میں تو ابھی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، فلاں میرا بھائی بڑی بڑی پراپرٹیاں بنا رہا ہے، اس کے بچے اتنی اچھی اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، فلاں کے پاس اتنی جائیدادیں ہیں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ انسان دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کے بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا کہ تم اپنے سے کمزور، اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کا سفر کر رہے ہیں۔ بغداد اس وقت علم و فن کی سرزمین مانی جاتی تھی، کوئی اس وقت تک بڑا عالم نہیں کہلاتا تھا جب تک وہ بغداد جا کر کے علم حاصل نہیں کرتا۔ لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا افسوس تھا کہ ان کے پیر میں چپل اور جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں ایک علمی بستی کی طرف سفر کر رہے ہیں، بڑے افسوس میں تھے، راستے سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص جو روڈ کراس کر رہا ہے اور اس کے پاس پیر نہیں ہے، پیر سے معذور ہے، اپنے سرین کے بل گھسیٹ کر کے زمین پر چل رہا تھا۔ جب اس مجبور اور معذور انسان پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ابھی میں یہ افسوس کر رہا تھا کہ میرے پیر میں چپل اور جوتے نہیں ہیں، لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم میرے پاس تو پیر ہیں، اگرچہ میرے پیر میں چپل اور جوتے نہیں ہیں، لیکن کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر سے معذور ہیں، چلنے کے لیے ان کے پاس پیر نہیں ہے، سرین کے بل اپنے چوتل کے بل گھسیٹ کر کے زمین پر چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے شکر گزاری یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ انسان کے اندر ناشکری کے جذبات بہت جلد پیدا ہو جاتے ہیں، انسان بڑا ناشکرا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر گزار بندہ بننے کے لیے دعائیں سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر گزاری کی توفیق دے۔ قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور مجھے ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو بڑی تاکید کر کے یہ نصیحت کی تھی، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، کبھی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا لازم پڑھو، اے اللہ تو میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکریہ ادا کرنے میں، اور تیری اچھی طرح سے عبادت کرنے میں۔ تو شکر گزاری کے لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی۔ شکر گزاری کی یہ دعائیں ہیں قرآن میں اور حدیث میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر کے اس پروگرام میں شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے بلا مصیبت پریشانی سے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو میزان حسنات میں شامل فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔